اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون۔ صحافی بھائیوں، میڈیا کے میرے غیور دوستوں، میرے غمگزیدہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو سلام عرض کرتا ہوں، سب کی خدمت میں سلام۔ اور اس کے بعد آپ سب کی تشریف آوری کا میں بہت بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ آج کا یہ پریس کانفرنس کل کے اندوناک سانحے سے متعلق ہے، جس میں مستونگ کے علاقے درینگڑھ میں ایران سے آنے والے معصوم زائرین کے بس کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں تاحال 30 مرد و خواتین شہید جبکہ 20 سے زائد زخمی اور بعض زخمیوں کی حالت انتہائی نازک ہے۔ ان کے چیتڑے اڑائے گئے۔ آفرین ہے ہمارے جوانوں پہ کہ انہوں نے ان کے لاشوں کے ٹکڑوں کو کہاں کہاں سے جمع کیا۔ حکومت کی طرف سے کوئی تعاون نہیں کی گئی ہمارے ساتھ۔ بار بار ٹیلی فون کرنے کے باوجود ایک کرین تک نہیں بھجوایا گیا تاکہ ملبہ ہٹا کے وہاں سے لاش تلاش کی جا سکے۔ ابھی تک بھی ہمیں نہیں معلوم کہ آیا بس کے نیچے انسانی اعضاء دبے ہوئے ہیں یا نہیں۔ اور اس کے علاوہ 165 ہمارے زائرین اب بھی تفتان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں کسی نے زحمت نہیں کی، ٹیلی فون سب کے بند پڑے ہوئے تھے، بار بار کوششوں کے باوجود رابطہ نہیں ہو پایا۔ پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا، بار بار یہ کہتا آ رہا ہوں، میں اسمبلی کے فلور سے بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان میں کہیں بھی فرقہ واریت کا کوئی تصور نہیں۔ فرقہ واریت پاکستان میں نہیں، یہ فقط اور فقط دہشت گردی کی یک طرفہ کارروائی ہے، جس میں کچھ عناصر، بگوڑے عناصر، جن کے مذموم مقاصد افغانستان میں پورے نہیں ہوئے، سعودی عرب میں پورے نہیں ہوئے، مصر میں پورے نہیں ہوئے، آ کے جمع ہو گئے ہیں اور پاکستان میں ان کو ایک پناہ گاہ میسر آ گئی ہے اور بعض لوگ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ اب بھی شیعہ سنی اتحاد پاکستان میں موجود ہے، ان میں کوئی تفرقہ نہیں۔ پچھلے چند مہینے اس بات کی گواہی دیں گے۔ 40 کا جلوس جس شان و شوکت سے نکلا، شیعہ سنی دونوں مکاتب فکر کے مشترکہ کاوشوں سے، اور اس کے بعد عید میلاد النبی کا جلوس اور پھر مختلف تقاریب میں سب کا ایک ساتھ شریک ہونا، یہ صرف اور صرف ایک تکفیری گروہ کا کام ہے جو کہ اپنی طرز زندگی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، صرف اپنی طرز زندگی لوگوں پر مسلط کرنے کے خواہاں ہیں، اور نہ صرف پاکستان کے مظلوم عوام کو انہوں نے یرغمال بنایا ہے، بلکہ ان کے مذموم مقاصد یہ ہے کہ بارڈر سے پار بھی جہاں جہاں تک ان کی رسائی ہے وہ اپنے دائرہ اثر کو وسیع سے وسیع تر کرتے جائیں۔ اب شرم کی بات یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور ان سے مذاکرات کی بات چل رہی ہے۔ ہم ان مذاکرات کو انتہائی سختی سے رد کرتے ہیں۔ کس بنیاد پہ ان سے ہم مذاکرات کی بات کریں؟ نہ وہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، نہ وہ قائد اعظم کو مانتے ہیں، نہ اقبال کو مانتے ہیں، سب ان کی نظر میں کافر۔ صرف ان کی طرح زندگی گزارنے والے لوگ انسان ہیں اور مسلمان ہیں، وہ سمجھتے ہیں، باقی ساری دنیا کو وہ کافر اور ملحد سمجھتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ 4 دہشت گرد پکڑے نہیں جاتے اور ہماری حکومت کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم ان سے مذاکرات کریں گے، ہر حال میں کریں گے۔ بھیک مانگتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ ان سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں صدقہ دو، بھیک میں ہمیں امن دو، بھیک میں ہمیں بخش دو، ہمارے خلاف کارروائی نہیں کرو، باقی پورا پاکستان آپ کے دسترس میں ہے، جہاں آپ کا جو جی میں آئے آپ کرتے پھریں، آپ ہمارے ہیرو ہو۔ چاہے آپ فوج کے خلاف کارروائی کرو، چاہے آپ مختلف ایجنسیز کے جوانوں کے خلاف کارروائی کرو، چاہے آپ نہتے مظلوم عوام کو قتل کرو، خون میں نہلاؤ، چاہے آپ قرآن کے نسخے جلاؤ، یو ہیو لائسنس ٹو کل اینی باڈی اینی ویئر، لیکن ہمیں کچھ نہ کہو، ہماری حکومت خراب نہ کرو، پنجاب کو کچھ نہ کہو، پنجاب حکومت کے خلاف، وفاقی حکومت کے خلاف کارروائیاں نہیں کرو۔ اور جو اقوامیہ مسالک ان شدت پسند گروہوں کے عقائد و نظریات سے اتفاق نہیں کرتے، انہیں یہ لوگ اپنے نام نہاد اور درباری مفتیوں کے ذریعے
پہلے کافر ٹھہراتے ہیں، پھر ان کے خلاف قتل کا فتویٰ جاری کر دیا جاتا ہے۔ اس سوچ کی حامل شدت پسندوں اور دہشت گردوں کو کشمیر اور افغانستان میں پاکستان کے غیر جمہوری آمرانہ قوتوں نے امریکہ اور غیر جمہوری اسلامی ممالک کے مفادات کے لیے استعمال کیا، اور تاحال ان ممالک میں مداخلت کا سلسلہ جاری ہے۔ ان غیر جمہوری اور انتہا پسند تکفیری گروہوں کی سرگرمیاں جب افغانستان میں محدود ہو گئیں تو انہوں نے دوبارہ پاکستان کا رخ کیا اور پاکستان میں شریعت اور اسلام کے نام پر اپنا سکہ جمانے کی کوشش کی، دہشت گردی پھیلائی اور اقتدار حصول کے لیے ملک بھر میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا آغاز کیا۔ ان کو کن کی سرپرستی حاصل ہے؟ آپ سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ چونکہ پاکستان کے غیر جمہوری قوتوں کے مفادات ان دہشت گرد گروہوں سے وابستہ ہیں، اس لیے پاکستان میں آج تک ان کے خلاف کوئی سنجیدہ کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی۔ نتیجتاً ان دہشت گرد اور تکفیری گروہوں نے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں جڑ پکڑنا شروع کر دیا، اور اب دہشت گردانہ کارروائیوں کے ذریعے پاکستان میں معتدل، امن پسند، امن دوست، انسان دوست، محب وطن اقوام، مسالک، سیاسی و مذہبی جماعتوں اور سیاسی تنظیموں پر اپنی جاہلانہ، متعصب، تنگ نظر اور غیر انسانی عقائد و نظریات کو مسلط کرنے کے لیے معصوم پاکستانیوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ ان دہشت گردوں کے لیے ملک میں دہشت پھیلانے کے لیے شیعہ، سنی، عیسائی، ہندو، سکھ، معتدل سیاسی و مذہبی جماعتوں اور سول سوسائٹی کے افراد کو اپنے دہشت گردانہ کارروائیوں کا نشانہ بنانا کوئی مشکل بات نہیں۔ اسی طرح افواج پاکستان اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کو بھی اپنے دہشت گردانہ کارروائیوں کا نشانہ بنا کر 50,000 سے زائد گھروں کو برباد، ہزاروں ماؤں اور بہنوں کو بیوہ اور ہزاروں بچوں کو یتیم کر چکے ہیں۔ شیعہ قوم امن پسند، محب وطن اور ایک بہت ہی زیادہ پرامن قوم ہے جو کہ جیو اور جینے دو کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ شیعہ قوم شروع سے امن پسند، محب وطن، روشن فکر، ترقی پسند، انسان دوست، اسلام دوست اور علم دوست قوم رہی ہے، اور آج بھی ہے۔ شیعہ قوم کو خصوصاً جس میں پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد مختلف زبانیں بولنے والے شیعہ اقوام مثلاً پنجابی، اردو اسپیکنگ، سندھی، سرائکی، پشتو، بلوچی زبان بولنے والے، گلگت بلتستان کے لوگ، قندہاری اور ہزارہ قوم کہ یہ لوگ اس لیے اپنے دہشت گردانہ کارروائیوں کا نشانہ یہ لوگ بنا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ہمیشہ کھل کر ان دہشت گرد تکفیری گروہوں کی ظالمانہ اور دہشت گردانہ کارروائیوں کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ ان کے خلاف ہمیشہ برسر پیکار رہے ہیں۔ سنی مسلمانوں نیز معتدل سیاسی، مذہبی اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر ان کے مکروہ چہروں کو پاکستانی عوام کے سامنے ہمیشہ بے نقاب کیا، اور مجلس وحدت مسلمین پاکستان کی معتدل سیاسی و مذہبی جماعتوں کے ساتھ متحد ہو کر ان ملک دشمن عناصر کی سازشوں کو ہر میدان میں ناکام بنائے گی انشاءاللہ، جس میں ہمارے سارے بھائیوں کی حمایت ہمیں حاصل ہے۔ اس میں شیعہ کانفرنس کے سارے عہدیداران ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے سیاسی کارکنانیاں ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے بھی بےحد مشکور ہیں، ظاہر ہے ان کا بھی درد ہے۔ ان ملک دشمن عناصر کی سازشوں کو ہر میدان میں ہم ناکام بناتے آ رہے ہیں اور دہشت گردوں کو اپنا خون دے کر وطن عزیز پاکستان میں ایک ایسے معاشرے کے قیام کی آبیاری کریں گے انشاءاللہ جہاں ہر قوم و مذہب و مسلک کے ماننے والوں کو امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور آزادی اظہار کے ساتھ جینے کا حق ہو۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان قومی، لسانی، مذہبی اور مسلکی تعصبات اور تنگ نظری کے خلاف ہے، کیونکہ ہم شیعوں کی نمائندگی کرنے والی اور پورے پاکستان میں مظلوموں کی آواز بن کر ابھرنے والی ایک جماعت کے طور پر آپ کے سامنے ہیں، اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو لوگ تعصبات اور تنگ نظری کی سیاست کرتے ہیں پاکستان کے عوام میں ان کی جڑیں کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ ہم انسان دوست، امن دوست، تعلیم دوست، روشن فکر، ترقی پسند اور محب وطن ملک گیر سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو پاکستان کے مظلوم اور ستم دیدہ عوام کے حقوق کے اصول کی بات کرتی ہے۔ مجلس وحدت مسلمین اور دیگر سنی جماعتیں مل کر پاکستان کے استحکام، ملک میں امن و امان کی بحالی اور انسان دوست اور امن دوست جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں مصروف عمل ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کے تمام متعدل، امن پسند، امن دوست، انسان دوست قوتوں کے ساتھ عنقریب ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ آپ کو۔ پاکستان میں موجود یہ دہشت گرد تکفیری گروہ اور ان کے حمایتی پہلے بھی تنہا تھے اور آئندہ بھی تنہا رہیں گے۔
اور پاکستانی عوام کو مذہب و مسلک کے نام پر جدا کرنے کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ کوئٹہ میں امن کی بحالی، دہشت گردوں کی حوصلہ شکنی، شہداء کے پاک لہو سے تجدید عہد اور سنی شیعہ اتحاد، سیاسی و مذہبی جماعتوں کے اتحاد کو مضبوط تر کرنے کے لیے 2 فروری کو کوئٹہ کی سرزمین پر ایک عظیم سیاسی اجتماع ہوگا جس میں ملک بھر سے شہداء کے لواحقین بھرپور شرکت کریں گے۔ انہوں نے حلقے کے عوام پر زور دیا کہ وہ 2 فروری کو سنی شیعہ اتحاد کے اس عظیم سیاسی اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے جوق در جوق شرکت کریں۔ ہم زور دیتے ہیں، بلکہ ہم گزشتہ روز مستونگ دارنگڑھ میں کالعدم دہشت گرد تنظیم لشکر جنگوی کے بزدلانہ کارروائی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، جس میں معصوم ہزارہ قوم کو ایک بار پھر دہشت گردانہ کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہم شہداء اور زخمیوں کی لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان کے شانہ بشانہ ہیں اور ان کے دیے گئے مینڈیٹ پر بات آگے بڑھائیں گے۔ محترم صحافی حضرات، کل کا اندوناک واقعہ سیکیورٹی اور خفیہ اداروں کی مکمل ناکامی ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں ہونے والے پہ در پہ دہشت گردانہ واقعات کی روشنی میں سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کوئی سنجیدہ اور مؤثر حکمت عملی سامنے نہیں آئی۔ ہر بڑے ثانیے کے بعد بار بار ہماری جانب سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ مستونگ، دشت، اختر آباد اور اسی طرح کے دوسرے علاقوں میں جہاں سے یہ دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں، دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے، لیکن ہر بار ہمارے مطالبے کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ میں یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ آخر کون سی ایسی مجبوری ہے کہ جس نے ان کا ہاتھ روکا ہوا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے سے کتراتے نہیں بلکہ ڈرتے ہیں۔ میں برملا کہوں گا کہ ڈرتے ہیں کارروائی کرنے سے، اسی لیے تو ان سے امن کی بھیک مانگتے ہیں۔ ہم پاکستان میں کہیں بھی معصوم انسانوں کے خلاف دہشت گردوں کی جانب سے ہونے والے حملوں کی مذمت کرتے ہیں اور دہشت گردوں کے اس فعل کو بزدلانہ فعل قرار دیتے ہیں۔ یہاں آباد بلوچ پشتون اقوام پر اعتماد ہی ہے جس کی وجہ سے روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں زائرین بلوچ پشتون علاقوں سے ہوتے ہوئے تفتان تک پہنچتے ہیں اور اسی طرح وہاں سے واپس کوئٹہ۔ ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہو چکے ہیں اس میں کسی بھی قوم یا مذہب کا ہاتھ نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ دہشت گردوں کا نہ تو کوئی ملک ہوتا ہے، نہ کوئی قوم، نہ تو کوئی دین اور نہ کوئی مسلک ہوتا ہے۔ پاکستان میں موجود دہشت گرد دراصل دین کے نام کو اقتدار تک پہنچنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اس اقتدار کو طول دے کر مشرق وسطیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہم مستونگ واقعے میں شہید ہونے والے معصوم پاکستانی عوام، جن میں زیادہ تعداد ہزارہ قوم کی ہے، کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ شہیدوں کا خون ایک دن ضرور رنگ لائے گا اور دہشت گردوں کو ضرور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ایسے ملک دشمن اور عناصر اور انسان دشمن عناصر سے مذاکرات کرنا کسی بھی طور ملک اور قوم کے حق میں نہیں۔ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کی بجائے ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ اسلام امن اور پیار کا پیغام دیتا ہے۔ جو عناصر خودکش حملے کروا رہے ہیں وہ اسلام اور انسانیت کے دائرہ کار سے خارج ہیں۔ دہشت گردوں کا دور دور تک اسلام اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ معصوم انسانوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنانے والے اور معصوم انسانوں پر خودکش حملے کرنے والے انسان اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ بار بار انہوں نے قرآن کی بے حرمتی بھی کی ہے، قرآنی نسخے جلائے ہیں، لیکن شرم اور ندامت محسوس نہیں ہوتی ان کو۔ لیکن اگر پھل کے کریٹ سے، مختلف پھلوں کے کریٹوں سے فارسی اشعار کے کچھ نسخے ملتے ہیں تو علمدار روڈ کا رخ کیا جاتا ہے، ہم پر لشکر کشی کی جاتی ہے۔ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، روکنے والا نہیں کہ یہ لشکر منٹوں میں کہاں سے جمع ہوتا ہے اور ایک دم علمدار روڈ کا رخ کیوں کیا جاتا ہے، ہمارے تاجروں کو زد و کوب کر کے ایک کو شہید کر دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف شیعہ سنی اتحاد سیسہ پھلائی ہوئی دیوار ثابت ہو رہا ہے۔ پاکستان بچانے اور پاکستان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے شیعہ سنی عوام جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ امن کے راستے میں شہید ہونے والے بے گناہ معصوم انسانوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ ہم شہید ہونے والے شیعہ سنی عوام نیز شہید ہونے والے پاک فوج اور سیکیورٹی کے اہلکاروں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کے کونے کونے میں، خصوصاً مستونگ، دشت اور اختر آباد کے علاقوں میں آپریشن کیا جائے اور بلوچستان اور پاکستان سے ان دہشت گردوں کے ناپاک وجود کا فوری خاتمہ کیا جائے۔
کیونکہ جب تک دہشت گرد ہیں یہ واقعات دہرائے جاتے رہیں گے اور کسی کو امن میں نصیب نہیں ہوگا۔ 50,000 معصوم پاکستانیوں کے قاتلوں اور مٹھی بھر دہشت گرد ٹولے سے مذاکرات کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ طالبان ظالمان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مذاکرہ نہیں ہونا چاہیے، ان سے بات چیت تو دور کی بات، ہم ان کے وجود سے انکاری ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہو اور ان کی بےخکنی کی جائے، ان کی سرپرستی کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے، جو بھی ان کے سرپرست ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں، جو بھی ان کے سرپرست ہیں ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ ملک میں فرقواریت کی کوئی گنجائش نہیں۔ بعض عناصر اپنے مقاصد کے لیے دہشت گردی کو فرقواریت کا نام دے رہے ہیں، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ شیعہ سنی بھائی مل کر ملک کو مشکلات سے نجات دلائیں گے، اس لیے ہم تمام معتدل سیاسی مذہبی جماعتوں اور سول سوسائٹی کے افراد سے اپیل کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیں اور پاکستان دشمن، امن دشمن، انسان دشمن غیر جمہوری قوتوں کے خلاف آواز بلند کریں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہم اب بھی دعوت دیتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ آنا چاہے ویلکم ہے، ان کو وہ آ سکتے ہیں، اور جو دور رہنا چاہیں ہمیں ان سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے، اس لیے کہ جنہوں نے ان شہداء سے عہد کیا ہے وہ اپنا عہد نبھاتے رہیں گے، اور جنہوں نے ان شہداء کے نام پہ ہمیشہ دکانداری کی ہے وہ اپنی دکانداری کرتے رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔